جی جناب، آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ احادیث کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے کئی دفعہ کہا، کوئی بھی روایت ایسی ہو صحابہ کرام کے کریکٹر ایسیسینیشن کے حوالے سے، آپ مجھ سے ذکر کریں، پوچھیں، میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا، سمجھا بھی دوں گا۔ ہمارے وہ کون کون سے علماء ہیں جنہوں نے اس کے متن کو ریجیکٹ کیا، کیوں ریجیکٹ کیا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ کس طرح قرآن کے متعارض ہو رہی تھی۔ آج ہم سے سوال کر رہے ہیں ضمیر احمد صاحب سعودی عربیہ سے۔ انہوں نے بخاری کی ایک روایت ذکر کی ہے جس کا نمبر 7078۔ اب اس حدیث میں یہ جو روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں، ظاہر ہے بالکل صحیح سند کی روایت ہے، لیکن اس کے اندر بات یہ ہے فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین حرقہ جاریہ بن قدامہ قال اشرفوا علی ابی بکر فقالوا ھذا ابو بکر یراک۔ یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری ایک واقعہ لے کر آئے ہیں، اور واقعہ تو بڑا مختصر لے کر آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ واقعہ ہے، کتابوں میں ذکر ہے، تاریخ کی کتابوں میں، اور امام بخاری کو یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ ملا، ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے، جس وقت یہ کلیشز چل رہے تھے اہل شام کے ساتھ، مذاکرات بھی چل رہے تھے، اس کے بعد حضرت علی رضی، ابھی کوئی جنگ وغیرہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاریہ بن قدامہ، ایک شخص تھے اور ان کا لقب پتہ ہے کیا تھا؟ جلاد ان کا لقب تھا، محرقن اسے کہا جاتا تھا، محرق، جلاد، اس کو بھیجا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک گروہ تھا جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن حضرمی، ابن حضرمی سے کہا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں چھوٹے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا دیدار بھی کیا اور ایمان بھی لے کر آئے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ میں موجود بھی تھے، 70 افراد پر مشتمل وہ گروہ تھا۔ ایک گھر میں داخل ہوا، جاریہ بن قدامہ حضرت علی کے حکم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ان کے گھر کا حصار باندھ لیا، اور حصار باندھنے کے بعد صحابی رسول سمیت صلی اللہ علیہ وسلم 70 افراد کو زندہ جلا دیا۔ زندہ جلانے کے بعد وہاں ایک دیگر باہر ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابی بکرہ، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابی بکرہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر اس نے، جو جاریہ بن قدامہ ہے، اس نے حضرت علی کا پیغام پہنچایا۔ اس پہ ابن جو ابی بکرہ صحابی تھے انہوں نے بھی آگے سے رپلائی کیا۔ یہ ایک مختصر واقعہ امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کانا یوم حرق ابن الحضرمی، جس دن صحابی ابن حضرمی ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، حین حرقہ جاریہ بن قدامہ، جس وقت زندہ جلایا تھا ان صحابی کو جاریہ بن قدامہ نے۔ قال اشرفوا، زندہ جلانے کے بعد پھر جاریہ نے بولا تھا اشرفوا علی ابی بکرہ، ابی بکرہ صحابی کہاں ہیں، اب اس کے پاس چلو۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا ذا ابو بکرہ یراک، یہ ہیں بیٹھے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرہ، ان سے کرو بات جو کرنی۔ اب یہ امام بخاری تو مختصر واقعہ لے کر آئے ہیں، لیکن اسی واقعے کی مکمل تفصیل اسی حدیث کی شرح کے اندر امام ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیجیے گا، صحیح سند کے ساتھ، معتمد سند کے ساتھ وہ ذکر کر کے گئے۔ یہ واقعہ میں اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس تفصیل سے پہلے میں آپ سے ذکر کر دوں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کے طبقے موجود ہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں جو آپ ہم سے سنتے ہیں، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے، ظاہر ہے ہر بندے کو میں کنونس نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر کچھ لوگ بھی کنونس ہو جائیں، جو میری بات سمجھ جائیں، انشاءاللہ میرے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز ذکر رکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی تھی اپنی طرف سے۔ 3 طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جسے ناصبی کہا جاتا ہے، حضرت علی سے متعلق ان کا بالکل ایک دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، اور نفرت ان کی کوئی ذاتی نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات کے اندر، صحیح سند کی روایات کے اندر، چونکہ اتنا نازیبہ مواد موجود ہے جو آئے بگائی، ابھی ہماری پوری سیریز چل رہی ہے، اگر آپ لوگوں نے پیچھے سے بھی دیکھے ہیں تو میں ایک ایک روایت کو ذکر کر کر کے بیان کر رہا ہوں، علماء نے کیسے قبول نہیں کیا، چاہے صحیح سند کی روایت آئی تھی، دیوار پہ مارے ہیں ایسی باتوں کو۔ لیکن بہرحال جب وہ کثرت کے ساتھ یہ روایتیں پڑھنا شروع ہوئے تو ان کا ذہن خراب ہو گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے متعلق جتنی بھی فضیلت کی حدیثیں سب گڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا کریکٹر جو صحیح سند کے ساتھ آیا وہ نہایت غلط قسم کا کریکٹر آیا تھا، لہذا ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ وہ حضرت علی سے نفرت رکھتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جسے روافض کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، اور ان کو حضرت علی سے متعلق جتنی حدیثیں سنا دو صحیح سند کی کہ ان کا کریکٹر ایسا ذکر وہ نہیں مانیں گے، لیکن حضرت علی کے خلاف کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی حدیث انہیں مل جائے جس کی سند ٹھیک ہو، روایت ٹھیک ہو، اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے، یہ دیکھو فلاں صحابی کا کریکٹر اتنا خراب ہے، فلاں کا ایسا، وہ اتنا ظالم تھا، اس نے 70 بندوں کو مارا، اس نے 100 بندوں کو مارا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 طرح کے طبقے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جسے علماء اہل سنت کہا جاتا ہے، اور یہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ علماء اہل سنت کا مزاج بڑا الگ ہے، وہ ان دونوں طرح کی روایتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ دونوں طرح کی جو روایتیں ہیں یہ فتنہ منعقد ہونے کے بعد مسلمانوں میں جس وقت گروہ بندی ہو گئی، فرقے بن گئے،
اس کے بعد کی سب روایتیں ہیں، اس کی بعد کی لکھی تاریخ کی کتابیں. جب یہ کتابیں لکھی گئیں اس کے بعد تو پھر ہر گروہ والے نے اپنے جس طرف اس کا دل مائل ہوتا تھا اس کے حساب سے اس نے روایتیں الگ لکھیں، دوسرے گروہ کا ظلم و ستم بھر دیا. اسی طرح جو دوسری سائیڈ والے تھے انہوں نے یہاں کا ظلم و ستم بھر دیا. اب یہ کتابیں جب آئی ہیں پھر اس کو صحیح سند کے جامے بھی پہنائے گئے. یہی وجہ ہے جو میں اکثر آپ لوگوں کو ذکر کرتا ہوں کہ ہر وہ ظلم و ستم جو آپ کو ایک گروہ کے حوالے سے ملے، بھائی اہل شام بڑا ظلم و ستم کرتا ہے، وہی آپ کو بلکہ اس سے بڑھ کر ظلم مل جائے گا کہ حضرت علی نے بھی کیا. یہاں انہوں نے ظلم کیا، وہاں انہوں نے کیا، یا ان کا یہ ناروا سلوک یا ان کا یہ ناروا سلوک، یا یہ دیکھو بدعتی، یا یہ دیکھو بدعتی، یا یہ دیکھو لالچی، یا یہ دیکھو، ہر طرح کی روایتیں کتابوں میں بھر گئی، صحیح سند کے ساتھ آ گئی. اب اس میں علماء اہل سنت کا اسٹینڈ بڑا واضح ہے. علماء اہل سنت کا اسٹینڈ بالکل واضح ہے جو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں چونکہ یہ بعد میں جمع کی گئی اور قرآن پاک کے مقابلے میں یہ جو روایتیں ہوتی ہیں چاہے صحیح سند کی ہو، صحیح سند کا مطلب بندے انسان کی بات، وہ انسان ایک انسان کو ٹھیک لگ رہا تھا، بس انسان کی بات چاہے وہ کثرت کے ساتھ ہو، چاہے مشہور کتابوں میں آ جائے، چاہے 100 سندوں کے ساتھ آ جائے، قرآن پاک کو ان روایتوں سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. قرآن اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو قرآن پاک نے ہر ایک واقعے سے متعلق تاریخ کو چیلنج ہی کیا تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جتنی بھی قصے کہانیاں تھیں یہود و نصارہ نے سب بدل کے تاریخ کی کتابوں کے اندر گند بھر دیا. حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق، حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق، حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام سے متعلق، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق تاریخ کے اندر جتنا مواد موجود تھا قرآن پاک کا جب کوئی واقعہ نازل ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنے انبیاء علیہ السلام ان کی تاریخ کو رد کر دیتا. اور قرآن پاک میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ذکر نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو اس سے پچھلی جو تاریخ بھری پڑی تھی تواتر کے ساتھ چلتا اور اس کے عین مطابق ہو. ہر واقعے کے اندر پیچھے کی غلطی اللہ نے بیان کی. اس کی واضح سی وجہ ہے کہ تاریخ انسان کی لکھی ہے، وہ انسان نے لکھنی ہے، اس کا لالچ بھی آ جاتا ہے. اس کو جس گروہ کے ساتھ محبت ہوگی اس حوالے سے وہ ترجیح دے گا ان باتوں کو، جس کو انسان ٹھیک سمجھے گا وہ لکھ کے جائے گا. لیکن اللہ کا کلام وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. اللہ کا کلام ہوتا ہے. اس لیے یہ روایتیں قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے، بہت کمزور چیز ہے. اور قرآن پاک کو چیلنج کس طرح کیا جاتا ہے دیکھیے گا، غور سے سنیں. جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. براہ راست صحابہ کرام کی قوم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا یہ بہترین امت ہے جس کو ہم نے نکالا ہے. امت یاد رکھیے گا ایک دو فرد کو نہیں کہا جاتا، پوری جماعت کو کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنی جماعت اللہ نے ایمان والے سچے ایمان والے رکھے ان کو اللہ نے خیر امہ قرار دیا، بہترین امت. امت کا مطلب اجتماعی حیثیت میں تمام ایمان والے. اس کے بعد یاد رکھیے گا ہر کوئی جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی خیر امت کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا قیامت تک. براہ راست خطاب قرآن کا خیر امت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں، سامنے والے ایمان والے. لہٰذا اگر کوئی بھی روایت اس کے بعد ہمیں ملے جو ہمیں نقشہ ایسا کھینچ کے دے کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لے کر آئے ہیں نہایت درجے کے ظالم لوگ گزرے ہیں، فضول لوگ گزرے ہیں، ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، یعنی آپ کو یہ لگے کہ وہ امت ہی ٹھیک نہیں تھی، تو قرآن کو چیلنج آپ کر رہے ہیں، ایسی سب کتابوں کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے. علماء اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ سٹینڈ ہوتا ہے. اس لیے علماء اہل سنت نہ حضرت علی سے متعلق نہ کسی اور صحابی سے متعلق گند جو روایتوں کے اندر آیا اس کو قبول نہیں کرتے. اس کے میں ریفرنسز پیچھے اپنے کلپس کے اندر بھی بہت دفعہ دے کے جا چکا ہوں. اب یہ جو مسئلہ آیا اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. اب دیکھیں اب تو روایت کی میں وضاحت کروں گا. علماء اہل سنت میں سے تو کسی نے قبول نہیں کیا. اس لیے حضرت علی کو کسی نے آج تک ظالم قرار نہیں دیا. حضرت علی کو کس نے کہا کہ آج تک اہل سنت کے علماء میں سے کہ انہوں نے زندہ بندے جلائے، 70 افراد کو زندہ جلایا جس میں صحابی رسول بھی داخل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک کسی نے بیان کیا؟ لہٰذا ہم کربلا کو روتے ہیں. ارے کربلا سے پہلے بھی بہت کربلا کتابوں کے اندر بھرے ہوئے آئے ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے کتابوں سے نکالیں گے؟ ہاں ہم خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے. یا ایمانداری کا دامن اپنا تھام کے رکھو، لوگوں کو ہر چیز بیان کرو. ہاں روایتوں میں گند وہاں آیا ہے، روایتوں میں گند ان سے متعلق بھی بہت آیا. میں ان کو قبول کرتا ہوں، ان کو رد کیوں کرتا ہوں؟ ایک پیمانہ تو بناؤ. آپ یہ بولو کہ ہاں تاریخ کی کتابوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے، ان سے متعلق بھی ان سے متعلق بھی. ہم گند نہیں قبول کرتے، لیکن آپ ایک سائڈ بیان کریں ایک سائڈ چھوڑ دیں، یہ ظلم ہوتا ہے. اب یہ واقعے کی تفصیل اگر کوئی پڑھنا چاہے میں ریفرنس دے رہا ہوں اسی حدیث کی شرح کے اندر. امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھ لیجیے گا، تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے. عبداللہ بن عمر ابن حضرمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قافلہ تھا 70 افراد پر مشتمل. یہ لوگ آئے ایک جگہ پر،
چونکہ اس وقت ایک امت کے اندر کلیش چل رہا تھا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو لے کر کے، ان کا قصاص لیا جائے نہ لیا جائے۔ اہل شام والے مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں قصاص چاہیے، اس لیے کہ ایک خبر پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین مالک اشتر، حضرت عمار بن یاسر، محمد بن ابی بکر، یہ سارے ملوث تھے، ایسی خبریں تھیں۔ وہ صحیح روایتوں بھی بہرحال ذکر تو آیا، کیا کرے سوائے اس کے کہ وہ اہل سنت کے سٹینڈ کو لے اور ان روایتوں کو دیوار پہ مارے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا ہے آپ لوگوں کو۔ بہرحال ہوا یہ کہ قصاص کا معاملہ چل رہا ہے، ڈائیلاگ چل رہے ہیں، نہیں بنے ڈائیلاگس۔ اب یہ ان کا گروہ جب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا جاریہ بن قدامہ کو، اور جاریہ بن قدامہ جلاد طبیعت کا انسان تھا، اس لیے کہ آپ خود پڑھیں کہ صحیح روایت میں ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا کہ امام بخاری جس جاریہ کی بات کر رہے ہیں اس کا لقب مشہور تھا محرق، جلاد، یہ زندہ جلا دیا کرتا تھا لوگوں کو۔ اور زندہ جلاتا کیوں تھا؟ یہ ڈیوٹی کیا دی ہوئی تھی؟ حیرانی ہوگی آپ لوگوں کو، صحیح روایتوں کے الارم جھپنے والے جتنے ہمارے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے لیے ایک نقطہ فکر میں دے رہا ہوں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سب کیا کرتا تھا۔ حضرت علی بیچتے تھے اس کو کہ جب پتہ چلے فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے اور وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے، تو ان کے پاس جاریہ ابن قدامہ کو بھیجا کرتا تھا۔ جاریہ ابن قدامہ صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو پکڑ کے زندہ جلاتا تھا۔ پہلے زندہ جلاتا، پھر جلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے سامنے آ کر بولا کرتا تھا بتاؤ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہو یا نہیں، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک کریں۔ اور جتنے صحابہ اس وقت سابقین الاولین موجود تھے، جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید، حضرت ابی بکرہ، جتنے جید صحابہ تھے، ہر صحابی منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا ہے جب یہ فتنے کا وقت آئے گا کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ یہ اتنی حدیثیں ہیں کہ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا کہ بخاری میں اور مسلم میں بھر کے حدیثیں آئی ہیں کہ صحابہ کرام کا گروہ جو تھا سابقین الاولین کا، وہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں، کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ سب صحیح روایتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں صحیح روایتیں نہیں پڑھا، ہمیں صرف 2812 حدیث پڑھائی جائے گی، ایک رخ ہمیشہ دکھایا جائے گا، دوسرے رخ چھپا دیے جائیں گے، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے گا، لوگوں کی زبانوں کو کھولا جائے گا۔ سر بہت کربلا ہوئے ہیں اگر تاریخ کے اوپر آپ جائیں گے، اس لیے دونوں روایتوں کو قبول نہیں کر سکتے کہ قرآن کو چیلنج کر رہی ہیں یہ روایتیں۔ اتنا برا کریکٹر اگر صحابہ کا مان لیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن ختم ہو گیا۔ قرآن نے کس کو خیر امت قرار دیا تھا؟ وہ کون ہے؟ اگر اس میں حضرت علی بھی داخل نہیں ہے، اتنے ظالم کے زندہ انسانوں کو جلائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی منع کرتے چلے جائیں، آگ کا عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں، اور حضرت علی زندہ جلوائیں لوگوں کو، کون ہے خیر امت کے اندر؟ پھر باقی بچ گیا، آپ مجھے بتائیں، کوئی باقی نہیں بچتا۔ لہذا یہ جاریہ ابن قدامہ کے حضرت ابی بکرہ صحابی تھے، بہت بڑے صحابی ہیں، جتنی بڑی بڑی حدیثیں حضرت ابی بکرہ صحابی سے منقول ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ ہے نا حضرت امام حسن، یہ میرا سید، دو گروہوں میں صلح کروائے گا، اس کے راوی بھی حضرت ابی بکرہ ہے۔ ہر بڑی حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابی بکرہ ہے، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ابی بکرہ صحابی کو سبق سکھانے کے لیے جاریہ ابن قدامہ چلا گیا، حضرت علی نے اس کو بھیجا تھا، وہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن حضرمی 70 افراد کے ساتھ ان کا قافلہ آیا ہوا تھا، ایک گھر کے اندر رہا، اس نے حصار کر لیا، حصار کرنے کے بعد زندہ جلا دیا۔ انا للہ، روایتوں میں تو باتیں آئی ہیں، جب زندہ جلا دیا بوٹی بوٹی ہو گئی، حضرت ابی بکرہ سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے سب منظر۔ اس کے بعد جاریہ ابن قدامہ نے لوگوں کو کہا کدھر ہے ابی بکرہ؟ لوگوں نے کہا یہ ابی بکرہ۔ اتنا واقعہ امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ پھر حضرت اس کے بعد پھر ابن حجر عسقلانی نے پوری کھول کے روایت ذکر کی ہے کہ صحیح سند کی بات ہے، لیکن دیکھو تو صحیح ہے کیا اس کے اندر۔ ابی بکرہ صحابی کے پاس چلے گئے، ابی بکرہ سے جا کے جاریہ ابن قدامہ نے کہا بتا حضرت علی کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ حضرت ابی بکرہ سیدھے ہو گئے۔ حضرت ابی بکرہ نے کہا کہ جاریہ لوگوں کو جلا کر کے ابی بکرہ کو ڈراتا ہے؟ کہا کہ اس ہاتھ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا تھا جب میری امت میں یہ وقت آئے گا کسی کا ساتھ نہیں دینا، دونوں گروہ جہنمی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یہ جو حرکتیں کریں تو نے ان کو جواب نہیں دینا، پھول بھی نہیں پھینکنا، ڈنڈی بھی نہیں مارنا، تجھے موت آئے قبول کر لینا۔ ابی بکرہ کہتے ہیں کہ لو میں بیٹھا ہوا ہوں، مار دو جان سے، نہیں ساتھ دوں گا دونوں کا، دونوں جہنم، میرے نبی نے مجھے کہا دونوں جہنمی۔ اب بتائیں یہ ہے صحیح روایت۔ سر کربلا کو رونے والوں، بالکل مظالم جہاں ہوں گے اس کو ہم کنڈیم کریں گے۔ یزید نے امام حسین پر ظلم کیا، خدا کی قسم ہم اس کو برا بولیں گے، حساب تو اللہ نے لینا ہی لینا ہے، لیکن ان 70 افراد کو جو زندہ جلایا گیا اس کا حساب کون دے گا؟ اور یہ جاریہ ابن قدامہ جیسے جلاد جس نے رکھے اس کا حساب کون دے گا؟ صحیح روایتیں اگر ادھر ہیں، صحیح روایتیں ادھر بھی ہیں۔ صحابی رسول چیخ چیخ کے بولتے تھے اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، ان کی باتوں پہ دھیان کیوں نہیں لیا گیا، کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ 72 افراد اگر کربلا میں شہید ہوئے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ ان 70 افراد جن کو زندہ جلایا گیا جس میں صحابی رسول بھی داخل تھے، اس کا حساب کون لے گا؟ یہ ہے صحیح سندیں۔ اب نتیجہ نکال سکتے تو آپ مجھے نکال کے بتا دیجیے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا،
صرف ایک بات جو بار بار میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھے، کریکٹر ایساسینیشن پر مشتمل واقعات گڑے گئے ہیں بات کی تاریخوں کے اندر، اس لیے کہ تاریخ لکھی ہی 50 60 70 سال بعد تھی۔ میں آج بیٹھ کر، غور سے سنیں، میں آج بیٹھ کر پاکستان جب بنا اس سے پیچھے کی تاریخ اگر لکھنا شروع کروں، حالانکہ میرے پاس سورسز کتنے زیادہ ہیں، آج سوشل میڈیا اتنا زیادہ، بکس اتنی اویلیبل ہے، نیوز پیپرز ہیں اس دور کی بھی مل جائیں گی، اس کے باوجود بھی میں اگر آج بیٹھ کر 70 سال پہلے کی اگر ہسٹری لکھنا شروع کر دوں، ایمانداری سے بتائیں کیا میں 100% کریکٹ لکھ سکتا ہوں یا میں غلطیاں کروں گا؟ آج اتنے سورس آف نالج ہونے کے باوجود اگر میں 70 سال پیچھے کے واقعات کو لکھنا شروع کروں میں غلطیاں کروں گا۔ اس دور میں کوئی سورس آف نالج نہیں تھا، یہ جتنے واقعات ہوئے اس کے 60 70 80 سال بعد جا کے پہلے تاریخ کی کتابیں لکھی گئی، شروع ہوئے لوگ لکھنا۔ اب وہ 70 70 80 80 سال پرانی باتیں لکھ رہے ہیں لوگوں سے پوچھ کے، ہاں جی کیا قصہ ہوا تھا، ہاں بھی کیا قصہ ہوا تھا، اس نے الگ بتایا اس نے الگ بتایا، کیونکہ گروہ بندی ہو گئی تھی مسلمانوں میں، فرقے بن، ان فرقے والوں نے الگ بتایا، ان فرقے والوں نے الگ بتایا، انہوں نے مظالم بتائے حضرت علی کے کہ دیکھو کتنے ظلم کیے تھے، انہوں نے مظالم بتائے اہل شام کے، دیکھو انہوں نے کتنے ظلم کیے تھے۔ دونوں باتیں فضول ہیں، اس لیے کہ دونوں طرح کی باتوں کو قبول کیا۔ قرآن کو آپ چیلنج کر دیں گے، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، دا بیسٹ امت، جو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ امت ایک فرد کو نہیں کہتے، مجموعی حیثیت میں سب کو کہا جاتا ہے، لہذا بیسٹ امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، پھر جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بیسٹ امت ہے۔ سوال یہ کہ ان کے نقش، یہ ہے نقش قدم جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، یہ ہے نقش قدم کہ 70 افراد کو پکڑ کے زندہ جلا دو۔ نتیجہ تو یہ نکلا یزید تو پھر حضرت علی کے نقش قدم پہ چلا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ان صحیح روایتوں کو آپ قبول کرتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی 70 افراد جلا دیے، یزید نے بھی 70 افراد مار دیے، کس کے نقش قدم پہ یزید چلا؟ جس نے ظلم کیا اللہ اسے بروز قیامت حساب لے گا، اللہ یحکم بینہم فیما کانوا فیہ یختلفون۔ لیکن ان تاریخ کی کتابوں میں آئے ہوئے واقعات پہ ہم ایمان نہیں رکھ سکتے۔ علماء اہل سنت کا واضح سٹینڈ ہے۔ دوبارہ ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم کی شرح منہاج میں ذکر کیا، قال العلماء کل الاحادیث فی ظاہرها دخل علی صحابی یجب تعویلها۔ ہم ہر اس روایت کو ریجیکٹ کر دیں گے جس روایت میں صحابہ کرام پر عیب جوئی کی گئی ہے، اس لیے کہ قرآن چیلنج ہو جاتا ہے، اور جہاں قرآن چیلنج ہوگا ایسی روایتوں کو ہم قبول نہیں کر سکتے، ورنہ دونوں طرف کا گند برداشت نہیں کر سکیں گے آپ، اتنا گند بھرا ہوا ہے روایتوں کے اندر۔ دوسری بات، ہمارے یہاں عموماً یہ اشکال بھی لوگوں کو آتا ہے کہ یار صحابہ کرام جو شروع میں ایمان لائے ہیں، ظاہر ان کا بہت بڑا درجہ قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن جو فتح مکہ کے بعد مومن ہوئے تھے پتہ نہیں ان کا ایمان بھی قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ غلط بات، دیکھو قرآن پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہو جائے گی، فتح مکہ کا ذکر ہے اس صورت میں، اور فتح مکہ کے بعد تم دیکھو گے لوگ فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں کہا، اللہ نے کہا فی دین، اللہ کے دین میں آئیں گے۔ جو فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کی ضمانت دی ہے کہ وہ اللہ کے دین میں آ رہے ہیں۔ ہم ان کے ایمانوں میں شک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مومن ہوا، پتہ نہیں مومن ہوئے بھی نہیں۔ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں بار بار آپ، لہٰذا فضول قسم کی بحثیں ہیں، فضول کے، یہ میں دوبارہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ لوگوں کو اجازت دی صرف اس محرم کے دنوں کے اندر، آپ کو کوئی روایت کسی صحابی سے متعلق ملے، آپ مجھے بتائیں، میں اس کی وضاحت بھی کروں گا، یہ بھی سمجھا دوں گا۔ علماء اہل سنت کا واضح اسٹینڈ موجود ہے، کریکٹر ایساسینیشن پر مشتمل کسی روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے، دیوار پہ ماریں گے، دونوں طرف کا گند موجود ہے۔ لیکن یہ پھر بھی آپ نے ابھی کچھ نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، اس لیے کہ گند اور موجود ہے۔ لہذا اہل سنت کے علماء ان کا جو منہج ہے اس کے اوپر ہے، قرآن کو چیلنج نہ کریں۔ صحابہ کرام خیر امت ہے، خیر امت ہے، بس ہم معصوم نہیں ہیں، خطا سب سے ہوگی، لیکن ہر اس خطا کو ہم مان سکتے ہیں جسے قرآن چیلنج نہ ہو۔ انسانی بشری تقاضے کے اندر کسی صحابی سے کوئی غلطی منقول ہوتی ہے، وہ توبہ کر لی، تائب کر لی، غلطی پر شرمندہ ہے، یہ ہم مان سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ماننے سے خیر امت ہونے پر کوئی ضرر نہیں آئے گا۔ جیسے وحشی صحابی جو تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا جب وہ کافر تھے، پھر یہ مسلمان ہو گئے، نادم، ساری زندگی کونے پہ رہے، نادم رہے، لیکن اس کے بعد جس وقت وہ نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا مسلمہ کذاب، اس کو وحشی نے قتل کیا تھا جنگ کے دوران، تو وحشی کہتا تھا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بدلہ لے لیا کہ زمانہ کفر کے اندر حضرت حمزہ مجھ سے شہید ہو گئے تھے، اور زمانہ اسلام کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑے منحوس کافر کو جنگ میں مجھ سے مروایا، تو ان سے غلطی ہوئی، وہ نادم ہوئے، یہ اچھے اخلاق ہے، اس سے خیر امت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا کسی صحابی سے متعلق کوئی غلطی جب منقول ہوگی، اگر وہ خیر امت کا خطاب نہیں چھینے گی، قرآن کو چیلنج نہیں کرے گی، ایسی غلطی، ایسی خطا ہم مان سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو قصے کہانیاں بھر گئی ہیں کتابوں کے اندر، حضرت امیر معاویہ نے ظلم کر دیا، ان کے دور حکومت ظلم سے بھرا ہوا تھا، حضرت علی کا دور حکومت ظلم سے بھرا ہوا تھا، وہ لوگوں کو مارتے تھے، حضرت علی 70 لوگوں کو زندہ جلوا دیتے تھے،
یہ کچھ بھی روایتیں آپ نے نہیں پڑھی، آپ تھوڑا اور اسٹڈی کر لیں، آپ کو اتنا گند ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہر وہ گند جو حضرت امیر معاویہ سے متعلق روایت ہو وہی گند حضرت علی سے متعلق بھی ملے گا. اس لیے کہ یہی سب سے بڑی دلیل ہے علماء اہل سنت کے پاس کہ سب گڑی ہوئی باتیں ہیں، کہ اس نے جو کہا دوسرے نے وہی کہانی بنا دی الگ انداز میں، اس نے جو کہا یا اب ایک کربلا ہے کہ جو یہاں ہوا 70 افراد کا، ایک کربلا ہے جو حضرت علی نے کیا. اب کیا کریں گے آپ کو خود نہیں پڑھ کے لگتا کہ دونوں کہانی ملتی جلتی ہے اور یہ بنائی گئی ہیں تاکہ یہ اس گروہ کو برا بلا کہ وہ اس گروہ کو بلا بلا کہ. آخر میں اہل سنت علماء کی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، انہوں نے محنت کر کے ایک منہج سیٹ کیا، واضح الفاظ میں لکھ کے گئے. کیریکٹر اسیسینیشن پر مشتمل کوئی واقعہ آیا چاہے صحیح سند کا، راوی کے منہ پہ مار دیں گے، قرآن کو چیلنج ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.